بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ پولیٹیکل تھیوری کے سلسلے میں ایک اور اہم ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، اور وہ ٹاپک ہے واٹ از ڈفرینس بٹوین فیڈریشن اینڈ کنفیڈریشن، اے کمپیریزن۔ وفاق اور نیم وفاق میں کیا فرق ہے، تو اس کا موازنہ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں تفصیلی بات ہوئی تھی، اب اس کا ایک کمپیریزن کرتے ہیں، یا اس کا فرق جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر کیسے کام کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وفاق میں یعنی فیڈریشن میں شامل یونٹس جو ہوتے ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنی سوورینٹی سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اور ان کو صرف داخلی انٹرنلی وہ اٹانومس ہوتی ہیں، جبکہ کنفیڈریشن میں شامل سٹیٹس جو ہیں وہ والنٹیرلی شامل ہوتی ہیں۔ وہ نہ صرف داخلی طور پر خود مختار ہوتی ہیں بلکہ خارجی طور پر بھی خود مختار ہوتی ہیں، یعنی ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مقتدر حیثیت سوورن سٹیٹس جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، اور وہ اپنے سوورن سٹیٹس سے دستبردار نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنفیڈریشن میں شامل جو سٹیٹس ہوتی ہیں وہ والنٹیرلی شامل ہوتی ہیں، رضاکارانہ طور پر شامل ہوتی ہیں۔ ان کی اپنی الگ جو آئیڈینٹی ہے، ان کی جو حیثیت ہے، ان کی جو شناخت ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ وہ دوسری سٹیٹ سے ہر قسم کے انڈیپینڈنٹلی معاہدے کر سکتی ہیں، تجارت کر سکتی ہیں، اور اس پر انہیں کوئی کسی قسم کی پابندی یا کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، جبکہ فیڈریشن میں شامل جو یونٹس ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی دوسری اسٹیٹ سے ٹریڈ نہیں کر سکتی اور نہ ہی ان سے معاہدے کر سکتی ہیں۔ کنفیڈریشن میں شامل جو اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کا باہمی رابطہ ہوتا ہے، یعنی اسٹیٹس کا ایک اسٹیٹ کا دوسری اسٹیٹ سے رابطہ ہوتا ہے۔ ان کا عوام سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی قوانین سے تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ٹیکس سے تعلق ہوتا ہے، جبکہ وفاق میں فیڈریشن میں شامل جو اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ مرکزی حکومت کی پالیسی کے تحت چلتی ہیں۔ قوانین بھی مرکز کی طرف سے جو بنائے جاتے ہیں وہ سب پر لاگو ہوتے ہیں، ٹیکسز کا نفاذ جو ہوتا ہے وہ بھی ان پر لاگو ہوتا ہے، اور اس طرح سے یعنی یہ فرق بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ فیڈریشن میں شامل یونٹس جو ہیں وہ اپنی مرضی سے فیڈریشن کا حصہ تو بن سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے ایک دفعہ فیڈریشن میں آنے کے بعد ان کی واپسی ممکن نہیں ہوتی، یعنی ان کی علیحدگی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ جبکہ کنفیڈریشن میں شامل سٹیٹس جو ہیں وہ ان کی چونکہ شمولیت رضاکارانہ ہوتی ہے، اور ان کے لیے واپسی یا اس اتحاد سے الگ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، وہ اس سے جب چاہیں الگ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیڈریشن کا باقاعدہ ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اور اس فیڈریشن میں بسنے والے تمام عوام اور اس میں آنے والی تمام یونٹس جو اکائیاں جو ہوتی ہیں وہ اس کی پابندی کرتی ہیں، جبکہ کنفیڈریشن میں شامل سٹیٹس جو ہیں وہ ایک ایگریمنٹ کے تحت اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اس معاہدے میں جو ریاست کے عوام ہیں ان کا وہ اس کے پابند نہیں ہوتے، وہ اپنی ہی حکومت اپنی ہی اسٹیٹ کے پابند ہوتے ہیں، وہ کسی دوسری اسٹیٹ کے پابند نہیں ہوتے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فیڈریشن قائم کرنے کے بے شمار مقاصد ہو سکتے ہیں، اور ان مقاصد کے تحت یعنی یہ کس حد تک ضرورت، سہولت یا مجبوری ہوگی کہ کوئی اسٹیٹ ایک فیڈریشن میں آنے کے لیے اپنی سوورینٹی سے ہی دستبردار ہو جاتی، لیکن جو کنفیڈریشن قائم ہوتی ہے اس میں
کوئی وسیع تر قومی یا ایک مفاد تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی اس طرح کے ایسا کوئی مقاصد نہیں ہوتے جس سے کہ وہ اپنی سوورینٹی سے، اپنی انڈیپینڈنس سے اور اپنی اٹانومس حیثیت سے ہی دستبردار ہو جائیں۔ وہ ہر صورت میں اپنا سوورن سٹیٹس جو ہے وہ برقرار رکھتی ہیں۔ فیڈریشن میں شامل اسٹیٹس جو ہیں وہ ایک نئی ریاست، ایک نئی اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے اپنی جو سوورن حیثیت ہے، اسٹیٹس ہے، اس سے دستبردار ہو جاتی ہیں، جبکہ کنفیڈریشن میں شامل جو اسٹیٹس ہوتی ہیں وہ اپنی اٹانومس حیثیت جو ہے، اپنی انڈیپینڈنس جو ہے اور اپنی جو ہے وہ سوورینٹی برقرار رکھتی ہیں، یعنی فیڈریشن میں ایک نئی اسٹیٹ مارز وجود میں آتی ہے، جبکہ کنفیڈریشن میں کوئی نئی اسٹیٹ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ وہ تمام ان کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اس ایگریمنٹ کے تحت وہ رضاکارانہ طور پر ایک اتحاد قائم کرتے ہیں۔ فیڈریشن میں جو یونٹس شامل ہوتے ہیں وہ اپنی سوورینٹی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آن دا ادر اینڈ کنفیڈریشن میں اسٹیٹس کی سوورینٹی برقرار رہتی ہے۔ فیڈریشن میں شامل جو یونٹس ہیں، اگر ان میں خدا نخواستہ کوئی جنگ چھڑ جائے یا ان میں کوئی معاملات خراب ہو جائیں اور آپس میں ان کا کوئی جھگڑا ہو جائے تو یہ جنگ نہیں کہلاتی، بلکہ یہ سول وار ہوتی ہے، جس کو خانہ جنگی کہا جاتا ہے۔ لیکن کنفیڈریشن میں شامل جو اسٹیٹس ہوتی ہیں ان میں اگر جنگ چھڑ جائے تو وہ ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل لاء کے تحت وہ ایک بین الاقوامی جنگ جو ہے وہ تصور کی جائے گی۔ فیڈریشن میں شامل جو شہری ہوتے ہیں وہ وفاق اور صوبے دونوں کی شہریت کے حامل ہوتے ہیں اور دونوں کی اطاعت ان پر لازم ہوتی ہے، جبکہ جو کنفیڈریشن ہے اس میں شامل اسٹیٹس کے جو شہری ہوتے ہیں وہ اپنی اسٹیٹس کے ہی شہری ہوتے ہیں اور ان کے لیے دوسری اسٹیٹ کی جو اوبیڈینس ہے، اطاعت ہے، وہ لازم نہیں ہوتی ہے، وہ اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ فیڈریشن میں شامل جو یونٹس ہوتے ہیں ان کے شہری ایک قوم کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ ایک نیشن کے طور پر سامنے آتے ہیں اور ان کی اپنی طریقہ کار ہوتا ہے، اپنا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اپنے معاملات ہوتے ہیں اور اس کے تحت وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ کنفیڈریشن میں شامل اسٹیٹس کے شہری جو ہیں وہ اپنی اسٹیٹ کے شہری ہوتے ہیں، ان کی اپنی سٹیزنشپ ہوتی ہے اور اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے، ان کی اپنی نیشنلٹی ہوتی ہے، وہ اس سے دستبردار نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی دوسرے کی شناخت یا نیشنلٹی جو ہے وہ لیتے ہیں۔ فیڈریشن میں ایک اعلیٰ ترین عدالت ہوتی ہے جس کو سپریم کورٹ کہا جاتا ہے اور یہ سپریم کورٹ فیڈریشن میں شامل یونٹس کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے، ان کے حقوق کی نگہداشت کرتی ہے، ان کی نگرانی کرتی ہے اور بنیادی حقوق کی محافظ ہوتی ہے۔ یہ کسی بھی معاملے پر مرکز کو یہ اختیار نہیں دیتی کہ وہ صوبوں کے معاملات میں مداخلت کرے یا ان کے حقوق کو سلب کرے۔ اس طرح مرکز اور صوبے کے درمیان یا صوبوں کے آپس میں اگر کوئی تنازع ہو جائے تو اس میں جو سپریم کورٹ کا کردار ہوتا ہے وہ بڑا ڈیسائسو رول ہوتا ہے، وہ اپنا منصفانہ کردار ادا کرتی ہے اور ان کے درمیان تصفیہ کرواتی ہے، جبکہ کنفیڈریشن میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوتی، نہ ہی وہاں کوئی اس طرح کی سپریم اتھارٹی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کو اس قسم کا کوئی اختیار ہوتا ہے کہ وہ ان کے معاملات میں دیکھے اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ کروائے۔
فیڈریشن میں شامل یونٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل لاء کے تحت ایک ریاست تصور کیے جاتے ہیں. وہ جب اس میں شامل جو یونٹس ہوتے ہیں وہ جب اپنی سوورینٹی سے دستبردار ہوتے ہیں اور اس فیڈریشن کا حصہ بن جاتے ہیں تو اب وہ ایک ہی ریاست کے شہری ہیں اور انٹرنیشنل لاء بھی اس کو تسلیم کرتا ہے. جبکہ کنفیڈریشن میں شامل جو اسٹیٹس ہیں ان کی سیپریٹ اینٹی ہے اور ان کے جو معاملات ہیں یعنی وہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے، وہ اٹونومس ہے اور وہ ان کا ساورن سٹیٹس جو ہے وہ برقرار ہے. اس ساری صورتحال کو اگر ہم امپارشلی دیکھیں تو دنیا میں بہت سی فیڈریشنز جو ہیں وہ قائم ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، جیسے امریکہ ہے، کینیڈا ہے، جرمنی ہے، سوئٹزرلینڈ ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے. تو بہترین طریقے سے اپنے اپنے معاملات کو چلا رہے ہیں. جبکہ آن دا ادر ہینڈ ہم یہ دیکھیں کنفیڈریشن کی کوئی واضح اور ٹھوس شکل جو ہے وہ موجودہ دور میں ہمیں کوئی نظر نہیں آتی. اگر ماضی میں ان کی کوئی ایک والنٹیرلی یہ اس قسم کی ایفرٹ تھی، کوئی اتحاد جو ہے وہ اس قسم کا قائم کیا گیا تو وہ بھی کوئی بہت لمبے عرصے کے لیے نہیں تھا اور نہ ہی وہ قابل ذکر ہے نہ تھا اور نہ ہی اس نے کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل کی. وہ کچھ عرصے کے لیے بنے اور پھر جلد ہی اختلافات کا شکار ہو کر ختم ہو گئے. یہ ہے آج کا لیکچر. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.